أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. اور اگر ہم نازل کرتے ان کی طرف، اتارتے ان کی طرف فرشتے، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور وہ مردے ان سے باتیں کرتے، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ، اور ہم جمع کر دیتے ان پر كُلَّ شَيْءٍ، تمام چیزیں، مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، تب بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر یہ کہ جسے اللہ چاہتا، جو اللہ چاہتا، ولیکن، اور لیکن، اکثرہم، ان میں بہت سارے، یجہلون، نرے جاہل ہیں. گزشتہ آیات مبارکہ میں انہی کا یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ اگر ان کی طرف فرشتے بھی اتارے جائیں، مردے ان سے باتیں کریں، جتنی بھی کائنات کی چیزیں ہیں سب کی سب اٹھا کر ان کے سامنے قبلاً، ان کے سامنے رکھ دی جائیں، تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. ہاں، جو اللہ کی مرضی ہے، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اگر اللہ کی مرضی ہو تو وہ ایمان لا سکتا ہے، اس کے بغیر جو ہے وہ کوئی ایمان لا سکتا ہی نہیں. اور لیکن اکثر ان میں سے یہ جاہل ہیں، یہ کام جاہلوں والے ہیں کہ جتنے بھی نادان لوگ ہیں، بے علم لوگ ہیں، ان کے یہی کام ہیں. فرمایا کہ جو کافر ہیں، کیونکہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تھے چونکہ نامراد بدبخت تھے، تو یہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں یہ مذاق کرتے تھے کہ ہم پر فرشتے اتارے جائیں، ہم انہیں دیکھیں، یا ہم اللہ کو دیکھیں، اور وہ فرشتے اتر کے یہ بات کہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو ہم آپ کو جو ہے وہ مانیں گے. یہ بطور مذاق وہ یہ بات کہتے تھے. اس سے یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ ہمیشہ جو کمینہ اور گندہ آدمی ہوتا ہے وہ پاکوں کے ساتھ اس قسم کے کام اور باتیں کرتا ہے. یہ کمینے لوگوں کی کام، ان کے کام ہوتے ہیں، ان کی باتیں. دیکھیں حضور علیہ السلام جیسی ہستی، ظاہر باطن جو بھی سلسلہ ہے، وہ حضور علیہ السلام کو اللہ نے کتنی شان عطا فرمائی، لیکن یہ ایسے ملعون تھے، یہ ایسے جہنمی تھے کہ ان پر اللہ کی لعنت کا وہ کوڑا برسا ہوا تھا کہ اس قسم کی یہ بات کہتے تھے. وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور وہ یہ کہتے تھے کہ وہ مردے اٹھ کر ہم سے باتیں کریں. تو اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان پر فرشتے بھی اتار دیں، مردے بھی ان سے باتیں کرنے لگیں، اور جتنی بھی چیزیں ہیں، حشرنا علیہم کل شیء قبلا، سب کی سب ہم اٹھا کے ان کے سامنے رکھ دیں، وہ جتنی بھی کائنات کی چیزیں ہیں، ما کانوا لیؤمنوا، یہ تب بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں، الا ان یشاء اللہ، ہاں جو اللہ چاہتا ہے، اللہ چاہے تو ایمان لے آئیں گے، ولیکن، اور لیکن، اکثرہم یجہلون، ان کے اکثر جاہل ہیں. تو کیا مطلب؟ نرے ہی جاہل ہیں. ان میں حالانکہ دیگر لوگ بھی تھے، ابو جہل بھی تھا. ابو جہل کو ویسے ابو الحکم کہا جاتا تھا، یعنی حکمتوں والا، دانائی والا سردار تھا نا ابو جہل. لیکن اس نے اسلام قبول نہیں کیا، تو جو اسلام قبول نہ کرے، حق قبول نہ کرے، تو لازمی بات ہے وہ جاہل ہی ہے. جتنا بھی سمجھدار ہو، اوٹ پٹانگ باتیں کرے، اسلام کے خلاف باتیں کرے، اور اس قسم کی باتیں کرے جو شریعت کے ساتھ جن کا ٹکراؤ ہو، تو لازماً ہے کہ اس سے بڑا تو کوئی جاہل ہے ہی نہیں. تو اس لیے اس کا لقب ہی ابو جہل پڑ گیا. یہ ابو الحکم اس کی کنیت تھی، حکمت والا، دانائی والا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. اور اسی طرح جعلنا، بنایا، لکل نبی، ہم نے ہر نبی کے لیے، عدواً، دشمن،
شیاطین الانس والجن یعنی سرکش انسانوں اور شیطان اور جن، یوحی بعضهم جو چپکے سکھاتے تھے ایک دوسرے کو، زخرف القول بناوٹ کی باتیں، غروراً لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، ولو شاء اور اگر اللہ چاہتا، اور چاہتا رب کا تیرا رب، ما فعلوہ تو وہ یہ ایسا نہ کرتے، فذرہم پس چھوڑ دے انہیں، وما یفترون اور ان کی جھوٹی باتوں کو۔ فرمایا کہ ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن بنایا، وہ دشمن چونکہ جو بھی برا کام کرے، اس قسم کے کام کرے تو اس کو شیطان کہا جاتا ہے۔ تو انسانوں میں بھی وہ سرکش لوگ موجود تھے، شیطان سرکش، اور جنات میں بھی۔ لیکن امام ساوی نے لکھا ہے کہ اگر انسانوں میں سرکش اور شیطانی کام کرنے والا ہے تو یہ جنات سے، دیگر جو غیبی یہ مخلوق ہے، ان شیطانوں سے اس کا فتنہ زیادہ ہے، اشد ہے۔ تو انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں کہ جو ان شیطانوں سے بھی بڑھ کر ان کا فطرہ ہوتا ہے، اور یہ امام ساوی نے بھی لکھا ہے، دیگر مفسرین نے بھی شاید لکھا ہو، لیکن ہم ان کی بات نہیں کرتے، جو ہم نے پڑھا ہے ہم وہی بات کہتے ہیں۔ تو امام ساوی نے اس پر یہ لکھا ہے، اور یقیناً ایسا ہے کہ اکثر جو ہے وہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کتنے دیگر جو ہے وہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، وہ شیطانوں سے بھی بڑھ کے ان کے گندے کام ہوتے ہیں۔ تو یہ فرمایا کہ ہم نے ایسے لوگوں کو پیدا کیا ہے کہ یعنی یہ کفر اور ایمان، یہ آمنے سامنے، یہ تمام چیزیں، یہ سلسلہ، اس پہ بھی ہماری کوئی حکمتیں ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ چونکہ یہ جتنے بھی کفار تھے ان کی وجہ سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رنجیدہ خاطر تھے، ان کی تکالیف کی وجہ سے، ان کے ان کاموں کی وجہ سے۔ لازماً بات ہے، جتنے بڑا آپ دیکھیں نا ولی ہو، کتنا بڑا عالم ہو، جب کوئی ایسا شیطان ان کو ٹکر جاتا ہے تو دل تو لازماً بات ہے، بے شک وہ اللہ اور اس کے رسول پر جتنا مضبوط ایمان یقین ان کا ہوتا ہے، عام لوگوں کا اتنا نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی دل دکھتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جب اللہ کے ان کی مثل اللہ نے کسی کو پیدا ہی نہیں فرمایا، اور وہی وجہ ہیں اس کائنات کے وجود کی، اور وہی باعث ہیں اس کائنات کی تخلیق کا، تو اللہ رب ذوالجلال کے محبوب کو اس قسم کی وہ باتیں کہتے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رنجیدہ ہوتے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے حبیب مکرم، آپ سے پہلے بھی کئی رسول اور انبیاء ہم نے بھیجے، تو ان کو بھی یہ شیطان قسم کے لوگ، یہ اس قسم کے جنات میں ہوں سرکش یا انسانوں میں سرکش ہوں، تو انہوں نے ان انبیاء کے ساتھ بھی ایسا کیا ہے۔ تو آپ رنجیدہ خاطر نہ ہو، یہ جو ہے یہ بعضهم الی بعض یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، یہ ملمہ کی ہوئی باتیں یعنی بناوٹ کی باتیں، جھوٹی باتیں کرتے ہیں، غروراً لوگوں کو صرف دھوکہ دینے کے لیے۔ اگر اللہ چاہتا تو یہ ایسا نہ کرتے، لیکن اس میں اللہ کی حکمت ہے۔ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ آپ انہیں بھی اور ان کی ان جھوٹی باتوں کو بھی چھوڑ دیجیے۔ آپ ان کے پیچھے، آپ ان پر جو ہے وہ بالکل وہ دل اپنا جو ہے وہ نہ دکھائیں، جو ہمارا حکم ہے اس حکم کے مطابق چلیں اور اسی کی پیروی کریں۔ یہ اگر ایمان لانے والے ہوئے، اگر اللہ نے چاہا تو ضرور ایمان لے کے آئیں گے، ورنہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سب کچھ ان کے سامنے پیش بھی کر دیا جائے، نشانیاں بھی پیش کر دی جائیں، حالانکہ چاند کا انہوں نے بات کی تو چاند کو بھی دو ٹکڑے کر دیا آپ نے، تمام چیزیں معجزات آپ کے ہاتھ پر، ہم نے وہ تصدیقات کو جاری کیا، لیکن پھر بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ اگر اللہ چاہے گا تو یہ ایمان لے آئیں گے، اگر اللہ نے نہ چاہا تو یہ ذلیل ہو کے مریں گے سب کے سب۔ اب اس میں وہ تمام چیزیں بھی موجود ہیں کہ کئی لوگ اس قسم کی، یہ خاص کر نام نہاد یہ دانشوروں کا جو طبقہ ہے، یہ ہمارے سر مسلط ہے، اللہ ان کو یا تو ہدایت دے اور یا جو ہے وہ اللہ ہی کی حکمت ہے ان کو تباہ و برباد کرے، کہ جو قرآن مقدس کی غلط آیات پڑھ کر، یا یہ جو ایک سلسلہ بنا دیا گیا ہے کہ یار بس بخاری چھپی ہوئی ہے بخاری پڑھو، تو بخاری تب پڑھتے آپ کہ جب اصل بخاری تھی، اب تو ہر چیز کا ترجمہ اردو میں ہو چکا ہے، اور بخاری اور یہ تمام قرآن مقدس کو سمجھنا یہ اتنا آسان ہوتا، ہر کس و ناقص کی اس میں ہوتا، تو یہ پھر جو ہے وہ ہر آدمی عالم ہوتا، ہر آدمی مفتی ہوتا، ہر آدمی ہی محدث ہوتا، حالانکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ جتنے بھی ہم لوگ ہیں، ہم سب محتاج ہیں علماء کے، کیونکہ اللہ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ سوال کرو اہل ذکر سے، علماء سے، اگر تم نہیں جانتے
تو یہ تو ایک سعادت کی بات بھی ہے کہ اللہ نے جس چیز کا حکم دیا ہے، عالم سے جب ہم پوچھتے ہیں، ہم کسی اپنے سے بڑے سے پوچھتے ہیں، کسی صاحب علم سے پوچھتے ہیں، تو یہ ہم اللہ کے اس حکم کی تعمیل کر رہے ہیں۔ اس پہ تو یہ تو سعادت کی بات ہے، اس میں تو کوئی ایسی شرم کی بات ہی نہیں، اور جتنے بھی سمجھدار باشعور لوگ ہیں وہ اس پہ شرم محسوس نہیں کرتے۔ تو یہ جو لوگ ہیں کہ بس یار یہ قرآن پڑھو اور اس پہ تحقیق کرو، تحقیق کیا ہے؟ آپ کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے کہ تحقیق کیا ہے۔ 12 پڑھی ہیں، 14 پڑھی ہیں، 16 پڑھ لی آپ نے، تو وہ تو 16 پڑھی ہیں نا، آپ اس میں تحقیق کریں۔ قرآن حدیث میں تو آپ نے تھوڑی اسپیشلائزیشن کی ہے، اس میں تو آپ کو 10-12 سال وہ فنون جو ان کو سمجھنے کے لیے پڑھائے جاتے ہیں مدارس دینیہ میں، وہ جب تک آپ نہیں سمجھیں گے تو آپ کو تو ترجمہ بھی صحیح کرنا نہیں آئے گا۔ یہ کوئی عام بات تھوڑی ہے۔ آپ MBA کرنے کے لیے، دیگر پڑھائیوں کے لیے آپ دنیا میں جو ہے وہ کروڑوں روپے خرچ کر کے پاکستان سے باہر جاتے ہیں، تو وہ ایک عام انسانوں کی لکھی ہوئی انگریزوں کی کتابیں ہیں۔ تو قرآن مقدس یہ آپ نے مذاق سمجھا، خدا نخواستہ نعوذ باللہ من ذالک، کہ جو بھی آپ جو ہے وہ 2-4 لفظ پڑھیں تو بس اس پہ آپ محقق بن جائیں گے۔ تحقیق کریں۔ الامان والحفیظ، ایسے لوگوں سے اللہ محفوظ رکھے۔ اور نیم اور ہمیشہ سے امت کا علماء پر اعتماد رہا ہے، کیونکہ عالم عالم ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو عزت دی ہے۔ اور ایسی چیز ہے علم کہ یہ روشنی ہے، یہ جہالت اور یہ گمراہی یہ علم تھوڑی ہے۔ اگر ایک آدمی اتنی تیز ترین باتیں کرتا ہے، جیسے کہ اب بھی ہیں، وہ مرزا ملعون ہے، اور اسی طرح سے دیگر لوگ ہیں، تو وہ تیز باتیں کرتے ہیں، بہت زیادہ تیز ان کے مطالعے ہوتے ہیں، تو تھوڑی ان کے حق ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ ہم سب کو ایسے گمراہوں سے محفوظ رکھے۔ جو فرمایا کہ یہ لوگ ان تمام میں، مفسرین نے بیان فرمایا ہے کہ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، وہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اس قسم کی جھوٹی باتیں اور اس قسم کی خوشنما ملمہ کی ہوئی باتیں خوبصورت کر کے لوگوں کو پیش کرتے ہیں، اور وہ جو ہے وہ کسی کام کی باتیں نہیں ہوتی۔ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں اور ان کی چھوٹی باتوں کو چھوڑ دیجئے، یہ جو افتراء باندھتے ہیں۔ اسی طرح سے وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور اس لیے کہ ایسے لوگوں کو دل اس کی طرف کان لگائیں جنہیں آخرت پر ایمان نہیں، اور اسے پسند کریں جو کچھ ناپاکیاں وہ کر رہے ہیں یہ بھی کرنے لگیں۔ یہ تمام جو آیات مبارکہ گزری ہیں، اس پر یہ بھی بات بیان فرمائی گئی، یہ تمام چیزیں کہ اس قسم کے لوگ کام کرتے ہیں، جھوٹی باتیں کہتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ بھی ہے، اس وجہ سے بھی کہتے ہیں وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ، تاکہ ایمان والوں کے جو دل ہیں مائل ہو جائیں کس طرف؟ لا یؤمنون بالآخرت، یعنی ان لوگوں کے، نعوذ باللہ من ذالک، ان لوگوں کے دل کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ان کے دل ان باتوں کی طرف مائل ہو جائیں، اور وہ یہ کام کرنے لگے۔ یہ جو گمراہ کرتے ہیں، چونکہ یہ خود اس قسم کے مرتکب ہیں گناہ کے، تو یہ ان کو بھی اسی کام پہ لگا دیں، ان دیگر لوگوں کو بھی جن کے ایمان کمزور ہیں، عقیدے کمزور ہیں، جو آخرت پر بلکہ ایمان ہی نہیں رکھتے، تو ایسے کافروں کو جو ہے وہ اسی طرف لگائے رکھیں تاکہ وہ حق کی طرف نہ جائیں، اسی لیے یہ کام کرتے ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو تمام جہلاء سے اور ان تمام دین دشمن لوگوں سے اللہ ہمیں اپنی حفاظت نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔